شاہ صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ اس بار لاک ڈاؤن کی ایک کیفیت ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں، ہم رمضان کا یہ مہینہ اس کیفیت میں کیسے گزاریں؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایماندارو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو اس آیت مبارکہ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ چاہے کرونا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں رمضان المبارک جو ہے گزارنے کا طریقہ جو ہے، انداز جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے، لیکن کرونا میں چونکہ زیادہ لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، تکلیف کے عالم میں ہیں، اس وجہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع جو ہے وہ اور نیکی اور تقوی، پرہیزگاری، توبہ استغفار کے حوالے سے عوام الناس میں زیادہ رجحان پایا جا رہا ہے۔ تو شاید یہ ہماری توبہ کا اور ہمارے لیے مغفرت کا پہلے سے زیادہ ذریعہ اور سبب بن جائے۔ تو ماہ رمضان کو گزارنے کے انداز، سب سے پہلی بات جو ہے وہ اہل ایمان پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص موجود ہو ماہ رمضان کو پا لے، حالت صحت میں ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو اس پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے کلمہ اسلام، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ ہے، چوتھا یہ رکن ہے اسلام کا۔ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر ریاکاری سے محفوظ ترین کوئی عمل ہے شریعت میں سب سے زیادہ، جس میں ریاکاری کا بہت کم امکان ہوتا ہے، صرف روزہ رکھنے والے کے علم میں ہوتا ہے یا جس کے لیے روزہ رکھا جائے اس کے علم میں ہوتا ہے، تو یہی عبادت ہے جسے روزہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے شروع میں ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ ایک شیطان وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس سے شیطنت آگے شروع ہوئی ہے، اس کی اولاد جو ہے انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جس سے آگے یہ اس کی ذریت اولاد شروع ہوئی ہے، اس کو قید نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ دیگر دلائل اس کے موجود ہیں۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اور لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے یا ان کے دل میں وسوسات ڈالتا ہے، وہ ساری صورتحال جو ہے وہ دیگر کتب میں واضح ہے۔ اور اس کی جہاں وہ سمندر میں اس نے اپنا عرش تخت لگایا ہوا ہے، اس میں بیٹھا ہے اور شیاطین کو پوری دنیا میں پھیلاتا ہے، چھوڑتا ہے، اور وہ جاتے ہیں اور اس کو رپورٹ دیتے ہیں، وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ لیکن جو سرکش شیاطین ہے اس کے علاوہ ان کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد بھر جاتی ہیں، تلاوت میں بہت زیادہ لوگ کثرت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صداقت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی جس میں آپ نے یہ وضاحت فرمائی۔
ایک اور حدیث میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم جنہ، روزہ جہنم سے ڈھال بن جائے گی۔ تو قیامت والے دن یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے اور درمیان اور جہنم کے درمیان ڈھال ہوگی، یعنی جہنم سے محفوظ کر لے گی اس کو روزہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح البخاری میں ہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن جو ہے قیامت والے دن دونوں سفارش کریں گے، اور روزہ یہ کہے گا کہ یا اللہ دن بھر میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، شہوات سے روکا، تو لہذا آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت عطا فرما دے، جہنم سے بچا لے۔ یہی ہے معنی اس حدیث کا کہ روزہ ڈھال بن جائے گا، روزہ اس کے لیے سفارشی ہوگا۔ ماہ رمضان کے روزوں کو ہماری زندگی میں آنا ہمارے لیے یہ غنیمت ہے، اور بندوں کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ اس کو، وقت کو، اس مہینے کو، چند یہ گنتی کے دن ہیں ان کو ضائع نہ کریں، بلکہ روزہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت کو، اس کی فرضیت کو جانیں اور پہچانیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے حوالے سے ماہ رمضان جو ہی آتا تو آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو یعنی تیار فرما لیتے، اپنے اہل بیت کو بھی اس کے لیے تیار کرتے۔ تو لہذا روزہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ قیامت والے دن جو ہے بندے کے حق میں سفارش بھی کر رہا ہے، لیکن دوسری صورت میں ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد آپ نے روزے کے حقوق کو نہ پہچانا، اس کی قدر کو نہ پہچانا، تو یہ روزہ آپ کے خلاف جو ہے گواہ بھی بن جائے گا، روزہ آپ کے خلاف بھی گواہ بن سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز شام کو ان کے پلے نہیں پڑتی، اس لیے ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے، زبان کو محفوظ کر لیا جائے، غیبت سے، چغلی سے، گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے کانوں کو محفوظ کر لیا جائے، گانے سننے سے، فحاشی بے حیائی کی باتیں سننے سے، فضول وقت گزارنے سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے۔ اور دوسری بڑی عبادت ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اس سے بڑی عبادت ماہ رمضان میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پہلی عبادت کے روزہ، اگر ماہ رمضان کے روزے کو بندہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کے مقام اور ثواب اجر کو نہیں پا سکتا۔ ایک تو روزہ رکھے، اور دوسرا کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ کیوں کہ تلاوت قرآن پاک سے بڑی عبادت ماہ رمضان میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھتا ہے، زبان سے قرآن کو پڑھتا ہے، کانوں سے قرآن کو سنتا ہے، دل و دماغ سے قرآن کے مفاہیم معانی کو جناب سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو گویا اس کا پورا وجود عبادت کے اندر مصروف ہے۔ تو لہٰذا دوسرا بڑا عمل جو ہے وہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو جو ہے ماہ رمضان میں اس کو اختیار کرے۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات میں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں اگر پہلے آپ سخاوت کے مقام پر تھے تو اس ماہ رمضان میں عجوت کے مقام پر ہوتے، یعنی جود جو ہے ایسی سخاوت کو کہا جاتا ہے۔ سخاوت میں، سخی میں اور جود میں یہ فرق بعض شارحین نے بیان کیا ہے کہ سخاوت یہ ہے کہ بندہ اپنے خرچے کو، اخراجات کو، معاملات کو دیکھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جو بچے اس کو خرچ کر دے۔ اور جو جود ہے وہ یہ مقام ہے سخاوت کا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، کہ اپنے اخراجات ہر چیز سے بالا ہو کہ یہ سوچے ہی نہ کہ میرے گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، پیچھے کیا میں کھاؤں گا، کیا میرے آل و عیال کے لیے بچے گا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ عزم کر لے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہے۔ تو یہ ہے بندہ کہ اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ کر رہا ہے، اور یہ واقعی جواد آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ جو ہیں یہ تین عبادات میں نے آپ کے سامنے اس وقت اختصار کے ساتھ رکھی ہے۔ سب سے پہلی بڑی عبادت یہ وہ فرض ہے، وہ ہمارے لیے ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ دوسری بڑی عبادت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن بھی قیامت والے سفارش کرے گا۔ اور تیسری بڑی عبادت صدقہ و خیرات ہے، اس ماہ میں کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ تین بنیادی اعمال ہیں۔ باقی انشاءاللہ باقی کسی اور نشست میں جو باقی اعمال کرنے والے ہیں وہ ایک کثیر اس کی یعنی کہ اعمال کی وہ تعداد احادیث میں موجود ہے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں کسی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور سارے ناظرین کو ان نصائح پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔